بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، فلسطین کے شہر غزہ میں چھڑی جنگ کو اس وقت 2 مہینے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہاں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب چھوٹے بچوں اور معصوم خواتین کی لاشیں نہ گرتی ہوں۔ بے یار و مددگار فلسطینیوں کا یہ حال ہے کہ وہ چاروں اطراف سے مسلمان ممالک میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان ممالک کے جن کے پاس نہ تو قدرتی وسائل کی کمی ہے اور نہ ہی سرمایہ کی۔ بعض تو دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے آج بھی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود صرف 90 لاکھ کی آبادی رکھنے والا چھوٹا سا ملک اسرائیل UN اور دیگر قوتوں کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ کروڑوں کی آبادی کے حامل مسلمان ممالک فلسطین کی تباہی کے محض تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان عوام کے درمیان غزہ کو لے کر اپنے ہی حکمرانوں پر غم و غصہ ہے۔ کوئی انہیں عیاش کہتا ہے تو کوئی دولت و کرسی کا طلبگار۔ تاہم بعض بین الاقوامی ماہرین کا ماننا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی اس پر اصرار خاموشی کے پیچھے ملک اسرائیل کا ایک بہت بڑا اور خون ریز منصوبہ ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے نہ صرف مسلمان امہ بلکہ خطے کی دیگر قوتیں بھی سہم کر بیٹھی ہیں۔ دوستو، اسرائیل کی اس خطرناک اور تباہ کن منصوبے کا نام ہے دی سیمسن آپشن۔ دوستو، آخر کیا ہے یہ دی سیمسن آپشن؟ بعض علماء کے مطابق، جن کی نشاندہی قرب قیامت سے قبل رونما ہونے والی آخری اور سب سے بڑی جنگ سے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کی گئی ہے۔ دوستو، ایک ایسا منصوبہ کہ جس کے بارے میں چند دن پہلے اپنی زبان کھولی تھی اسرائیل کے ایک منسٹر امیہ علی یاہو نے، جنہیں فوراً ہی اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے سسپینڈ کر دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہودیوں کا وہ آخری منصوبہ کون سا ہے جسے وہ سیمسن آپشن کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی شروعات کریں، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیمسن آپشن، دوستو، یہ اسرائیل کی ایک ملٹری اسٹریٹجی کا نام ہے۔ یہ نام ان کی ملٹری یہودیوں کے آخری منصوبے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ مملکت اسرائیل کا وہ منصوبہ ہے کہ جس کے تحت اسرائیل کو جب بھی یہ محسوس ہوا کہ ان کے وجود کو خطرات لاحق ہیں یا اس کے خاتمے کا وقت نزدیک آن پہنچا ہے، تو وہ پاس موجود خفیہ نیوکلیئر ویپن سے اپنے اطراف میں موجود منتخب شہروں کو نشانہ بنائیں گے اور ارد گرد کی مسلمان آبادیوں کو بھی ناقابل رہائش بنا دیں گے۔ مشہور مصنف ہاورڈ ویسٹ کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ اسرائیل کا پہلا نشانہ مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ ہوں گے، جبکہ اس کے بعد وہ حملہ کرے گا مصر کے اسوان ڈیم پر۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق اسرائیلی یہ قدم اٹھا کر نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ کرۂ ارض کو ایک عظیم جنگ میں جھونک دے گا۔ دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ اس خون ریز منصوبے کو سیمسن آپشن کا نام دیا گیا؟ سیمسن دراصل قوم بنی اسرائیل کے ایک طاقتور ترین انسان کا نام تھا، جو تنہا پوری کی پوری فوجوں سے لڑ جاتا اور انہیں شکست بھی دیتا۔ تاہم دھوکے اور فریب کے ذریعے قوم عمالقہ نے اسے اپنا قیدی بنا لیا اور اسے 2 ستونوں کے درمیان ایک قیدی بنا کر رکھا گیا۔ دوستو، ایک دن کے جب قوم عمالقہ کے تمام بڑے سردار اور اشرفیہ اس محل میں جمع تھے اور سیمسن کا مذاق اڑا رہے تھے، تب اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں ستونوں کو توڑ دیا کہ جسے اسے باندھا گیا تھا۔ محل کی زمین بوس ہونے کے باعث نہ صرف سیمسن خود مر گیا بلکہ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ملک اسرائیل نے اپنے اس آخری منصوبے کا نام سیمسن رکھا، کہ جب بھی یہودیوں یا ان کے ملک کے وجود کو خطرات لاحق ہوں تو یہ بھی سیمسن کی مانند خود بھی مر جائیں اور اپنے دشمنوں کو بھی مار دیں۔ دوستو، تمام ویسٹرن پاورز اور مسلمان ممالک یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر طاقت ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے اپنی نیوکلیئر وار ہیڈز میں اضافہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ مختلف ماہرین کے مطابق اسرائیل کے پاس اب تک 75 سے لے کر 400 تک نیوکلیئر وار ہیڈ موجود ہیں۔ تاہم اسرائیل نے آج تک خود کو ایک نیوکلیئر طاقت تسلیم نہیں کیا۔ مغربی طاقتوں کی مہربانی سے نہ تو اسرائیلی نیوکلیئر پروگرام پر کوئی تحفظات اٹھائے گئے اور نہ ہی اس ملک پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد کی گئی۔
फलस्तीनियों और अरबों को कई मरतबा खुले आम न्यूक्लियर हमले की धमकी देने के बावजूद कोई इसराइल की न्यूक्लियर वेपन पर सवाल नहीं उठाता। न्यूयॉर्क टाइम में शाया होने वाले एक आर्टिकल लास्ट सीक्रेट ऑफ 6D वार में ये इंकशाफ किया गया है कि सन 1967 में होने वाली जंग में इसराइल मिस्र की वादी सीना में न्यूक्लियर हमले का इरादा रखता था, लेकिन इनकी हैरत अंगेज फौजी कामयाबियों के बायस इसे इस हमले की जरूरत ही पेश न आई। दोस्तों, यही वो वक्त था कि जब पहली मर्तबा इस हमले को एक इसराइली ब्रिगेडियर इजाक याकूब ने सैमसन ऑप्शन का नाम दिया। दोस्तों, तकरीबन एक महीना पहले इसराइल के एक मिनिस्टर अमीही अली याहू ने खुले आम सैमसन ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बात की और कहा कि वो वक्त आ चुका है कि हमें ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए गजा पर न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। ताहम इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इसे फौरी तौर पर कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, विकीपीडिया में सैमसन ऑप्शन से मुतल्लिक ये वाज़ा तौर पर दर्ज है कि अगर कोई मिनिस्टर या बाअसर शख्सियत खुलेआम सैमसन ऑप्शन पर बात करता है तो इसका तमाम प्लेटफॉर्म से बाइकाट कर दिया जाए। होवर्ड वेस्ट नामी एक मशहूर मुसन्निफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि इसराइल की जानब से मुसलमान हुक्मरानों को ये बताया गया है कि सैमसन ऑप्शन की इब्तदाई टारगेट में मुसलमानों के शहर मुकद्दसा यानी मक्का मदीना और मिस्र के दरियाए नील पर कायम असवान डैम शामिल हैं, जो मिस्र की मुईशत में रीढ़ की हड्डी का काम अंजाम देता है। कुर्बे क़यामत से कबल आखिरी जंग से मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक मैदान जंग लाशों से इस तरह भर जाएगा कि अगर एक परिंदा एक तरफ से उड़ना शुरू करे तो इसे मौत आ जाएगी, लेकिन वो दूसरी जानब नहीं पहुंच सकेगा। मशहूर इस्लामी स्कॉलर शेख अमरान हुसैन इस बारे में कहते हैं कि परिंदा किसी जंग में इस वक्त मर सकता है कि जब वहाँ की हवा जहरीली हो, जिसका मतलब है कि ये एक न्यूक्लियर जंग होगी जिसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, मुख्तलिफ इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक यहूदी इस वक्त अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद के लिए मुकम्मल तैयार हैं और इसकी आमद पर रुकावट डालने वालों के लिए वो अपना आखिरी मंसूबा यानी सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों, फ़लस्तीनों गजा की बर्बादी पर हमारे मुसलमान हुक्मरानों की खामोशी की वजह सैमसन ऑप्शन है या फिर इनकी अपनी कमज़ोरियाँ? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो।